الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر أو كما قال عليه الصلاة والسلام قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا اور ایک حدیث مبارکہ پڑھی۔ اللہ تعالی صحیح بات کہنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تقریباً ایک موضوع ہر سال آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے جو کہ ضروری سمجھا گیا ہے کہ اس کو دوبارہ رکھا جائے۔ آیت کریمہ اللہ تعالی نے جو قرآن کریم میں نازل کی کہ اللہ تعالی تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا یہ دین آسان ہے، عمل کے اعتبار سے یہ دین آسان ہے۔ اللہ تعالی اپنے بندوں کے ساتھ مہربانی کرتا ہے، ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے، اپنے بندوں کو اللہ تنگی میں نہیں ڈالتا اور نہ ڈالنا چاہتا ہے۔ وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ ماں جتنی محبت کرتی ہے اس سے کئی گنا اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت کرتا ہے، اور ماں جتنا رحم و کرم کا معاملہ اپنی اولاد کے ساتھ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر بندے کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 جز ہیں، جس میں سے اللہ نے ایک جز دنیا میں اتارا، اور اس ایک جز کی وجہ سے جانور اپنے کھر سے اپنے بچے کی حفاظت کرتا ہے کہ کہیں اس کو تکلیف نہ پہنچ جائے، اور جب بندہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو 99 رحمتوں سے اللہ بندے کا استقبال کریں گے۔ ایک رحمت ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جس کا یہ معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے، تو آخرت میں اللہ 99 رحمتوں کے ساتھ بندے کا سامنا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، کریم ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے محبت بھی بہت کرتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی راستے میں جا رہے تھے تو چڑیا کے بچے راستے میں تھے۔ ان صحابی نے یہ کام کیا کہ اپنی چادر کھولی اور چڑیا کے جو بچے تھے، پرندے کے بچے، وہ سارے اپنے چادر میں رکھ لیے اور لے کے آگے چلتے بنے، یہاں تک کہ جو ان کی ماں تھی بچوں کی، وہ ان کی چادر کے اوپر منڈلانے لگی۔ تو انہوں نے اپنی چادر کھولی تو ماں محبت میں اپنے بچوں کے ساتھ آ کر چمٹ گئی، تو انہوں نے اس کو بھی اپنی چادر میں پناہ دی اور اس کو بھی ایسے لپیٹ لیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ دیکھیے یہ معاملہ کیا ہے کہ میں نے بچوں کو پکڑا اور ماں کی ممتا دیکھیں
کیسے ان کے اوپر منڈلا رہی تھی، میں نے چادر کا منہ کھولا تو وہ بھی اپنے بچوں سے آ کے چپک گئی، اور میں ان کو آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو بات ارشاد فرمائی، ان کو چھوڑ دو، بچوں کو چھوڑ دو، اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم تعجب کر رہے ہو کہ یہ پرندہ اپنے بچوں سے کیسے محبت کر رہا ہے، تم اس پر تعجب کر رہے ہو۔ آپ نے فرمایا اللہ اس سے بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ لہذا اللہ تعالی نہ انسان کو عذاب دینا چاہتا ہے، نہ اپنے عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، محبت کرنے والا ہے۔ ہاں جب یہ بندہ سرکشی پر آ جاتا ہے تو اللہ تعالی غصے کا اظہار کرتا ہے۔ جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جگہ پڑاؤ ہوا تو صحابہ بھی موجود تھے، تو آپ نے دیکھا کہ سامنے بھی کسی قافلے والے کا پڑاؤ ہے یا کوئی خیمہ ہے یا کچھ ہے، وہاں پر افراد ہیں۔ تو ایک عورت کا حال یہ تھا کہ اس نے چولہا جلایا ہوا تھا لکڑی کے ذریعے سے، اور اس کے اوپر ہانڈی رکھی ہوئی تھی، تو اب اس کا جو معصوم بچہ تھا وہ ہانڈی کے قریب آتا تو ماں اس کو پیچھے کر دیتی، پھر وہ ہانڈی کے قریب آتا ماں پیچھے کر دیتی۔ تو اس کو معلوم ہوا کہ یہاں پر کوئی قافلہ آ کر ٹھہرا ہے، اس میں کوئی شخص ہے جو کہ اپنے آپ کو نبی ہونے کا بتاتا ہے، نبوت کا کہتا ہے۔ چنانچہ وہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ نے کہا ہاں ہوں۔ کس لیے آئے؟ آپ نے سارے مقاصد بیان کر دیے۔ تو اس نے یہ سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ اللہ جو ہے، جو رب ہے، وہ اپنے بندوں سے ایک ماں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، تو وہ اپنے بندوں کو آگ میں کیسے ڈالے گا؟ اب اس نے وہ عمل بھی دیکھا کہ بھئی میرا بچہ جیسی آگ کے قریب آتا ہے میں اس کو دور کر دیتی ہوں، پھر آگ کے قریب آتا ہے پھر دور کر دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک جھکا لیا، اور پھر آپ نے جب سر اٹھایا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، لیکن عذاب اس وقت دیتا ہے جب بندہ سرکشی پر آ جاتا ہے۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، تم اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، تم شکر گزاری کی زندگی گزارو، اللہ تمہیں بھلا عذاب تھوڑی دے گا، اللہ تم پر غصے کا اظہار تھوڑی کرے گا۔ لیکن جب یہ مسلمان اللہ کا بندہ جو ہے جب نافرمانی پر آ جاتا ہے، سرکشی پر آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر غصے کا اظہار کرتا ہے۔ ماں بھی تو غصے کا اظہار کرتی ہے، ماں بھی تو غصے کا اظہار کرتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ لہذا آیت کریمہ میں کیا کہا گیا؟ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا۔ اب یہاں پر یہ بات عرض کرنے کی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے، ایک بات ہمارے ذہن میں عام طور پر امڑ کر آتی ہے کہ عام لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی آج کے اعتبار سے دین پر عمل کرنا مشکل ہے، آج کے اعتبار سے دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے بھائی، اس لیے کہ ہر جگہ فحاشی ہے، ہر جگہ عریانی ہے، ہر جگہ سود کا بازار گرم ہے، ہر جگہ نافرمانیاں ہی نافرمانیاں ہیں، آدمی جائے تو کہاں جائے، کرے تو کیا کرے؟ لہذا بھائی بہت مشکل ہے دین پر عمل کیا جائے۔ لہذا جیسے گاڑی چل رہی ہے چلنے دو، جیسے گاڑی چل رہی ہے چلنے دو، اور اگر کوئی دین پر عمل کرتا ہوا نظر آئے تو کہتے ہیں زمانے کا ولی آدمی ہے، بس یہ بات منہ سے جملہ نکالا اور اپنا راستہ صاف کیا، چلتے بنے بھائی۔ یعنی کہ ایسے تو چند افراد ہیں، دیکھنے میں کم ملتے ہیں، ورنہ عام طور پر بھائی آج کے زمانے میں دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ کیوں بھائی؟ کہاں جائے آدمی، کیسے بچے؟ ہر شعبے میں گناہ ہے، ہر طبقے میں گناہ ہی گناہ ہے۔ انسان کی زندگی سے جو چیزیں وابستہ ہیں، 80 سے 90% جو چیزیں وابستہ ہیں، بھائی اس کا حال دیکھو آپ کیا چل رہا ہے، کیسی زندگی چل رہی۔ لہذا یہ کہہ کر یہ جملہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی اب تو دین پہ چلنا مشکل ہے، کیا کریں؟ لہذا جیسی گاڑی چل رہی ہے، جو زندگی گزر رہی ہے، بھائی گزارتے رہو۔ تو علماء نے اس کے دو جواب دیے۔
ایک اس کا تحقیقی جواب دیا ہے، ایک اس کا عملی جواب دیا ہے۔ لیکن تحقیقی جواب یہ دیا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی علام الغیوب ہے، جو ہوا اللہ کو باخبر ہے، اور جو ہو رہا ہے اللہ اس سے باخبر ہے، جو ہوگا اللہ اس سے بھی باخبر ہے۔ ہر ایک کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ بات ایک طرف ہو گئی، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، آگے 1400 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے سب کچھ اللہ کو معلوم ہے، صحیح ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے دین اسلام ہی یہ منتخب دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین تمہاری طرف سے قابل قبول نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ ہی کی شریعت کو ماننے کا پابند بنا دیا، یہاں پر بھی پابندی ہو گئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کافۃ للناس، ساری انسانیت کے لیے یہ نبی بنا کر بھیجے گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ بعد کے زمانے میں حالات کچھ اور ہوں گے تو یہ ایک طرف ہو جائیں گے اور تم اپنی مرضی سے دین کے حساب سے جو رخ اختیار کر لو، نہیں، کافۃ للناس، ساری انسانیت کے لیے یہی رہبر ہے، رہنما ہے، انہی کی تعلیمات ہر دور میں چلے گی، 1400 سال پہلے کا زمانہ ہو یا 1400 سال بعد کا زمانہ ہو، ان کی تعلیمات ہمیشہ چلے گی۔ انسان کو پابند کر دیا گیا، کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہے، کسی اور دین کو ذرہ برابر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ علام الغیوب ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، کہ 1400 سال کے بعد دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، ایک بات یہ بھی ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ کہ مسلمان کو اللہ اپنے ماننے والے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے پر عمل کرنے والے کو گویا کہ پابند بھی کر دیا، پابند کر دیا، نہیں کر دیا، بھائی کوئی اور نہیں چلے گا دین، یہی چلے گا۔ یہ باتیں ایک طرف ہوئیں، اور قرآن کو اگر اٹھا کر دیکھا جائے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ بھائی قرآن کریم میں اللہ نے آسانی کا کہا، اور حالات کو اگر ہم دیکھیں تو معاملات تو کچھ سے کچھ نظر آ رہے ہیں، معاملات تو کچھ سے کچھ نظر آ رہے ہیں۔ اللہ محبت کرتا ہے، اللہ آسانی چاہتا ہے، صحیح ہے، دین آسان ہے، لیکن یہاں پر ہمیں پابند کر دیا گیا، یہ دین 1400 سال کے بعد اسی پر عمل ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور قابل قبول نہیں ہوگا، دین اسلام ہی جناب والا عمل کے اعتبار سے قابل قبول ہے۔ بھائی 1400 سال کے بعد تو دین پر عمل کرنا مشکل ہو گیا، اور اللہ ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں۔ اب یہ دونوں باتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، سمجھ رہے بات؟ دونوں باتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ ایک طرف تو اللہ تعالی چاہنے والے، محبت کرنے والے، اپنے بندوں سے رحم و کرم کا معاملہ کرنے والے، لیکن دوسری طرف دیکھا جائے کہ جناب والا دین تو ایسا ہے کہ 1400 سال کے بعد قابل عمل نعوذ باللہ نہیں رہا، دین پر عمل کرنا 1400 سال کے بعد مشکل ہو گیا۔ مسلمان کہاں جائیں، کیسے عمل کریں، کیسے زندگی گزاریں؟ ظاہراً ایک دیکھنے میں توڑ نظر آ رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، جو پکا سچا مسلمان ہے نا، وہ یہ کہے گا جو اللہ نے کہا برحق ہے، جو نبی نے کہا برحق ہے، صحیح ہے۔ جو دو رخ ہمیں نظر آ رہے ہیں ان میں کوئی آپس میں توڑ نہیں ہے، یہ برحق ہیں۔ مسلمان کا عقیدہ ہے جو اللہ نے کہا سچ ہے، جو نبی نے کہا سچ ہے، یہ دین آسان ہے واقعتاً، اور اس دین کے علاوہ کوئی اور دین 1400 سال کے بعد قبول نہیں ہوگا، یہی دین قابل عمل ہوگا، قابل قبول ہوگا، یہ بات بھی برحق ہے، یہ بات بھی برحق ہے۔ دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، دونوں میں کوئی توڑ نہیں ہے۔ جو پکا سچا مسلمان ہے وہ یہ کہے گا اللہ اس کے رسول کے کلام میں کوئی توڑ نہیں ہے، اللہ نے جو کہا سچ ہے، یہ دین آسان ہے، اور 1400 سال کے بعد جو مشکل نظر آ رہا ہے، تو میرا عزیزو پھر اس کے متعلق یہی کہا جائے گا کہ 1400 سال کے بعد جو دین عمل کے اعتبار سے مشکل نظر آ رہا ہے نا، تو یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ دین فطرت ہے، یہ دین فطرت ہے، اور فطرت کے مطابق عمل کرنا آسان ہوتا ہے، فطرت کے مطابق عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ اب ہمیں جو دین پر عمل کرنا مشکل نظر آ رہا ہے نا،
یہ در حقیقت ہماری فطرتوں کا بگاڑ ہے، ہماری طبیعتوں کا بگاڑ ہے کہ آج دین پر عمل کرنا مشکل نظر آ رہا ہے، ورنہ دین اپنی جگہ آسان ہے، دین اپنی جگہ سہولت والا ہے۔ آج 1400 سال کے بعد بھی دین پر عمل کرنا آسان ہے۔ بات یہ ہے کہ میری طبیعت، میرا مزاج، میری فطرت بگڑ گئی ہے کہ آج دین مشکل مجھے اپنے بگاڑ کی وجہ سے نظر آ رہا ہے، ورنہ اللہ کے نبی کے دین میں، سمجھ رہے بات، اللہ کے نبی کے دین میں کوئی مشکلات نہیں ہے، کوئی بگاڑ نہیں ہے۔ یہ تو ہمارا جو یہ فرنگی معاشرہ اب جو بن گیا زنگی، سمجھ میں آ رہی ہے، زنگ آلود ہو گیا، یہ معاشرے کا بگاڑ، یہ طبیعتوں کا بگاڑ، یہ ہماری عادتوں کا بگاڑ، یہ ہماری فطرتوں کا بگاڑ جو ہے نا، آج ہم سے کہہ رہا ہے کہ بھئی اس دین کو مشکل نظر، یہ دین قابل عمل نہیں ہے، یہ مشکل ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ دین اپنی جگہ درست ہے، تبدیلی مجھے خود اپنے آپ میں کرنی ہے، صحیح ہے، اپنی طبیعت درست کرنی ہے، اپنا مزاج درست کرنا ہے، اپنی فطرت درست کرنی ہے، تب ہمیں پھر یہ دین نظر آئے گا آسان۔ آج کل کی صورتحال کیا ہے؟ آدمی جناب والا جب گھر میں پریشان ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، جب گھر میں کوئی پریشانی آئی، تکلیف آئی، تو کیا کرتا ہے بھائی؟ گھر تبدیل کر دیا، سمجھ میں آ رہی بات؟ گھر تبدیل نہیں کیا تو گھر کا سارا فرنیچر تبدیل کر دیا، جو آسائش کی چیزیں پہلے سے گھر میں موجود تھیں ان میں تبدیلی لے کر آ گیا۔ بھائی ہو سکتا ہے اے سی خراب ہو گیا ہو، اب یہ پرانا ہو گیا ہے، پنکھا پرانا ہو گیا ہے، بھائی در و دیوار کا رنگ جو ہے وہ پرانا ہو گیا ہے، یہ در و دیوار پرانی ہو گئی ہیں، لہذا کیا کرتا ہے؟ تبدیلی لاتا ہے۔ یہاں تک کہ پھر بھی اگر کوئی سکون نہ ملے، علاقہ چھوڑ دیتا ہے، کسی نئی سوسائٹی میں چلا جاتا ہے کہ بھائی وہاں پر مجھے سکون مل جائے۔ لیکن بسا اوقات کیا ہے؟ کہتا ہے یار سب کچھ کر لیا، دوسرا علاقہ بھی میں نے منتخب کر لیا، لیکن پھر بھی سکون نہیں مل رہا۔ کیا وجہ ہے؟ کہ سب کچھ تو تبدیل کر لیا، اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا۔ سب کچھ تبدیل کر لیا، اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا۔ اللہ کی ناراضگی، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے احکامات کو توڑنا برابر کے جاری ہیں۔ اور کیا سمجھ بیٹھا تھا؟ علاقہ چھوڑنے سے سکون مل جائے گا، سامان تبدیل کرنے سے سکون مل جائے گا، پنکھے تبدیل کرنے سے سکون مل جائے گا، جبکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سکون تو اللہ کی فرما برداری میں ہے، سکون تو اللہ کو یاد کرنے میں ہے۔ اللہ کو یاد کر کے، اللہ کو مد نظر رکھ کر زندگی گزارے گا، تطمئن القلوب، پھر دلوں کو جا کر سکون ملے گا۔ تو یہاں پر بھی صورتحال کیا ہے کہ جناب والا ہم دین کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، اصل بات کی طرف توجہ نہیں ہے۔ دین اپنی جگہ درست ہے، قابل عمل ہے، دین کوئی مشکل نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اپنی فطرت کو درست کریں، اپنی جو طبیعتیں بگڑ گئی ہیں نا اس کو درست کریں۔ جو آج جناب والا زنگی اور فرنگی معاشرہ مسلمانوں نے اختیار کر لیا ہے نا، اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اور معاشرہ فرشتوں سے نہیں انسانوں سے بنتا ہے، معاشرہ فرشتوں سے نہیں انسانوں سے بنتا ہے، لہذا انسان کو درست ہونے کی ضرورت ہے۔ جب انسان درست ہوگا تو معاشرہ درست ہوگا، جب معاشرہ درست ہوگا تو پھر یہ اطراف میں جو اللہ اس کے رسول کے احکامات ہمیں نظر آ رہے ہیں نا، ان پر عمل کرنا پھر مشکل نہیں ہوگا۔ بھائی مسجد میں بھی تو آپ بیٹھے ہوئے، مسجد کے ماحول میں سارے کام آرام سے ہو رہے ہیں، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، دین کے سارے اعمال بھی ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ جب اپنے آپ ہی کو درست کر لیا، اللہ کے سپرد کر دیا، تو ہر طرح کا دین پر عمل کرنا کیسے آسان ہوتا چلا نظر آ رہا ہے۔ لہذا دین پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے، یہ دین فطرت ہے، اور جناب والا فطرت کے مطابق عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ اور جو اللہ نے کہا برحق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا برحق ہے۔ رمضان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بھئی رمضان میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، رمضان میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن مسلمان پھر بھی گناہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، مسلمان پھر بھی گناہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کچھ کمی رہ گئی؟ نعوذ باللہ، کوئی کوتاہی رہ گئی؟ آپ کا فرمان اپنی جگہ ہے،
ہاں واقعتاً شیطان بن ہے، لیکن جو 11 مہینے اس انسان پر محنت ہوئی ہے نا، لہذا اب شیطان کے بند ہونے کے بعد اس کا نفس جو بگڑ گیا، لہذا اب اسی بنیاد پر گناہ کر رہا ہے۔ یہ انسان جو بگڑ گیا 11 مہینے اللہ کی شیطان اپنی جگہ قید ہے، پھر بھی اگر یہ مسلمان گناہ کر رہا ہے تو در حقیقت اپنی زندگی کے حساب سے، اپنے معاملات کے حساب سے، مطلب کیا ہے کہ اپنا بگاڑ، اپنی طبیعت کا بگاڑ، اپنے نفس کا بگاڑ، اس وجہ سے گناہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور ایک مثال یہ لکھی ہے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، دیکھیں آج ہمیں جو دین پر عمل کرنا مشکل نظر آ رہا ہے کیا ہے؟ ہمارا اپنا بگاڑ ہے، ہماری اپنی فطرتیں مسخ ہو گئیں، بگڑ چکی ہیں، اپنی عادتیں بگڑ چکی ہیں۔ فرمانے لگے کہ ایک آدمی جو کہ حبشی تھا، سانولا تھا، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، اب راستے میں وہ جا رہا ہے، راستے میں جاتے جاتے جناب والا اس کو ایک آئینہ ملا، آئینہ اس نے اٹھایا اور اٹھا کر دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جناب والا اس کو اٹھا کر دیوار پر مار دیا۔ دیوار پر آئینے کو مار کے توڑ دیا اور کہنے لگا کہ تو بڑا بدصورت ہے، اسی وجہ سے لوگ تجھے راستے میں پھینک کر چلے گئے، تو بڑا بدصورت ہے، خراب ہے، اس وجہ سے لوگ تجھے راستے میں پھینک کر چلے گئے۔ تو فرمانے لگے کہ دیکھو آئینہ خراب نہیں ہے، آئینہ انصاف کا معاملہ کرتا ہے، آئینہ انصاف کا معاملہ کرتا ہے۔ در حقیقت معاملہ یا خرابی یا کچھ کمی اس شخص میں تھی نہ کہ آئینے میں تھی، اور وہ آئینے کو سب و شتم کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، آئینے کو توڑ رہا ہے۔ آئینے میں خرابی نہیں ہے، خرابی اس کے اپنے اندر ہے اگر وہ سمجھ رہا ہے۔ آئینہ تو صاف اور شفاف ہے، لہذا اسی طرح سے یہ دین بالکل صاف اور شفاف ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، بگاڑ نہیں ہے۔ بگاڑ تو انسان میں ہے کہ اب جناب والا وہ اپنا بچاؤ کرنے کے لیے دین کے اوپر انگلیاں اٹھاتا ہے کہ دین بڑا مشکل ہو گیا، دین بڑا بھائی آج کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے بھاری ہو گیا، اس پر چلنا مشکل ہے۔ نہیں، دین آسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے بالکل آسان لائے۔ بات کیا ہے؟ انسان کے بگاڑ کی ہے، بات کیا ہے؟ انسان کی طبیعت کے بگاڑ کی ہے، بات کیا ہے؟ انسان کی فطرت کے بگاڑ کی ہے، بات کیا ہے؟ یہ جو ہمارا ماحول جو ہم ہی سے بنا ہے، اس ماحول کے فرنگی اور زنگی ہونے کی ہے۔ لہذا مطلب کیا نکلے گا؟ اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور مثال بیان فرمائی حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک آدمی جناب والا کسی علاقے میں گیا حکیم صاحب کے پاس، حکیم صاحب کو جا کر اس نے اپنا ہاتھ دکھایا اور کہا کہ بھائی مجھے تکلیف ہے، بیماری ہے، آپ دیکھ لیں۔ چنانچہ اس کو دیکھا، اب دیکھنے کے بعد حکیم صاحب نے کہا کہ بھائی آپ نے مثال کے طور پر آلو اور گوبھی نہیں کھانی، آلو اور آپ نے گوبھی نہیں کھانی۔ چنانچہ حکیم سے نسخہ لیا، اپنے علاقے میں آ گیا۔ اب جب علاقے میں آتا ہے تو علاقے میں مل ہی آلو اور گوبھی رہا ہے، گوبھی کے سوا کچھ مل ہی نہیں رہا، آلو کے سوا کچھ مل ہی نہیں رہا۔ تو اب اس نے کیا کیا؟ حکیم کے نسخے کو پھاڑ دیا، حکیم کے نسخے کو پھاڑ دیا اور کہنا حکیم کے علاج میں بڑی تنگی ہے، حکیم کے علاج میں بڑی تنگی ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ حکیم کے علاج میں تنگی نہیں ہے، ارے تنگی تو تمہارے علاقے کی زمین میں ہے کہ وہاں پر ان دونوں کے علاوہ کچھ اور نکل ہی نہیں رہا زمین سے، وہاں پر ان دونوں کے علاوہ زمین سے کچھ نکل ہی نہیں رہا، حکیم نے تو نسخہ صحیح تجویز کیا ہے۔ یہی حال ہمارا ہے دین کے اعتبار سے کہ جناب والا آج ہم کہتے ہیں کہ دین میں تنگی ہے، دین میں تنگی نہیں ہے، دین اپنی جگہ آسان ہے، دین پر عمل کرنا اپنا آسان ہے، لیکن در حقیقت تنگی ہمارے مزاج میں، تنگی ہماری طبیعتوں میں، تنگی ہماری فطرتوں میں، لہذا ہمیں اس کو درست کرنا ہے۔ اگر تنگی ہوتی دین کے اندر
تو میرا عزیزو دین کے مرکزی ارکان کو اٹھا کر آدمی نیچے تک چلا جائے، دین میں سہولت ہی سہولت ہے۔ کسی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، پکا سچا دل سے مسلمان ہو گیا۔ اگر کسی نے اس کے اوپر وار کیا اور کہا کہ کلمے کے خلاف بات کرو، کلمے کے خلاف بات کرو، اور اس کو پتا ہے کہ اگر میں خلاف بات نہیں کروں گا میری جان چلی جائے گی، اگر محض اس نے زبان سے کلمے کے خلاف کہہ دیا تب بھی دین اسلام سے خارج نہیں ہوگا جبکہ اس کا دل مطمئن ہے۔ تنگی کیا ہوتی کہ نہیں، ہر حال میں تم نے کچھ نہیں کہنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابی سے یہ واقعہ پیش آیا، یا رسول اللہ مجھ سے یہ کام ہو گیا۔ آپ نے فرمایا دل کی کیا کیفیت تھی؟ یا رسول اللہ دل مطمئن تھا، وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ قلب جو تھا، دل جو تھا وہ ایمان کے ساتھ مطمئن تھا۔ اگر تنگی کی بات ہوتی تو بھائی ہر حال میں ایک ہی بات رہتی۔ اس کے بعد آ جائے آدمی نماز، اگر نماز کو دیکھا جائے، آدمی اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ لے، ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتا اشارہ کر کے پڑھ لے، پھر بھی قادر نہیں ہے تو بھائی ٹھیک ہے اپنی زندگی میں فدیہ دینے کی بات کر لے۔ یعنی آسانی در آسانی، آسانی در آسانی۔ روزے کی بات ہے، روزے پر قدرت ہے تو روزہ رکھ لے، اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو فدیہ دے دے۔ اس کے علاوہ حج ہے، اللہ نے ہر سال حج واجب نہیں کیا، فرض نہیں کیا، زندگی میں ایک بار صرف حج فرض ہے۔ زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو آپ سے سارا مال نہیں لے لیا جاتا بلکہ 2.5% مال لے کر باقی آپ کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے اسلام کے ارکان ہیں، اعمال ہیں، اگر تنگی ہوتی تو یہ سہولیات آپ کو اسلام میں نظر نہیں آتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دین اسلام میں تنگی نہیں ہے، یہ دین اسلام آسان ہے، اس پر عمل کرنا بالکل آسان ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یعنی کہ سیدھے راستے کی شاہراہ ہے۔ اللہ اس کے رسول کا بتایا ہوا جو دین ہے نا یہ بالکل سیدھی راہ ہے، سیدھی راہ۔ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی بالکل سیدھی، اور ایک دائیں کھینچی بائیں کھینچی دائیں کھینچی بائیں کھینچی، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ دائیں بائیں جو میں نے لکیریں کھینچی ہیں نا یہ گمراہی کی لکیریں ہیں، اور جو بالکل سیدھ میں ہے نا یہ صراط مستقیم، یہ بالکل سیدھا راستہ ہے، بالکل سیدھا راستہ ہے۔ ایک مثال اور دی ہے کہ دیکھیں انسان کے پاس ایک گاڑی ہے، انسان کے پاس ایک گاڑی ہے، اب وہ گاڑی روزانہ چلاتا ہے تو وہ رواں دواں ہے۔ اب آپ کو تجربہ ہے کہ اگر کوئی گاڑی آدمی 1 سال تک بالفرض نہ چلائے یا ایک مدت تک نہ چلائے اور پھر جناب والا وہ ایسی ہی کھڑی رہے اور پھر جناب والا وہ اس کو شاہراہ پر لے کر آئے، روڈ پر لے کر آئے، سڑک پر لے کر آئے، اب جو 1 مہینے سے گاڑی گیراج میں کھڑی ہوئی تھی اب اس کو لا کر سڑک پر لایا اور اس کو اسٹارٹ کر رہا ہے، چلا رہا ہے، نہیں چل رہی، سمجھ رہے بات؟ نہیں چل رہی۔ وجہ کیا ہے؟ اس کو جو روزانہ کے اعمال چاہیے تھے وہ اس کے ساتھ ہو ہی نہیں۔ اب کیا ہے، بے وقوفی کی بات کیا ہوگی؟ آدمی کیا کہے گا؟ بھائی روڈ خراب ہو گیا اس وجہ سے میری گاڑی نہیں چل رہی، سمجھ رہے بات؟ روڈ خراب ہے اس وجہ سے میری گاڑی نہیں چل رہی، یہ شاہراہ خراب ہو گیا میری گاڑی نہیں چل رہی۔ نہیں بھائی، شاہراہ تو ایک ایسی چیز ہے اس کو جتنا استعمال کیا جاتا ہے نا اس میں جدت آتی ہے، سڑک کو جتنا استعمال کیا جاتا ہے اس میں نیا پن آتا ہے۔ سڑک کی ایک خوبی ہے جتنے استعمال میں سڑک آتی ہے اس میں نیا پن آتا ہے، لیکن مسئلہ کیا تھا؟ گاڑی میں بگاڑ تھا، 1 سال سے استعمال نہیں کر رہا تھا۔ یہی حال مسلمان کا ہے کہ ہم جب دین کو پس پش ڈال دیتے ہیں نا اور جب ہم دین پر عمل کرنے کو ترک کر دیتے ہیں اور پھر ہمارے سامنے جب کوئی دین کا حکم آتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں دین مشکل ہے۔ سمجھ رہے بات؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ دین مشکل ہے۔ بھائی دین مشکل نہیں ہے، 1 سال سے 2 سال سے نہ نماز پڑھ رہے ہیں نہ کوئی دین اسلام کے اعمال پر جناب والا زندگی گزار رہے ہیں، اب کوئی جو دین کی بات آئی تو ایک دم مسلمان پریشان ہو جاتا ہے اور پھر کیا کہنا شروع کرتا ہے؟ یار آج کے دور میں تو بھائی دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، ہم دین پر عمل کیسے کریں؟ لہذا خلاصہ یہ نکلا۔ اچھا ایک بات اور بھی ہے کہ بھئی آپ کے اطراف میں یا اسی طرح سے باہر کے اطراف میں جو سوال ہوتا ہے اس اطراف میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دین پر عمل کرنے والے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دین پر عمل کر رہے ہیں، الحمدللہ کافی حد تک دین پر عمل کر رہے ہیں،
تو بھائی اگر ایک گھر میں ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا اور دوسرا نماز پڑھ رہا ہے، ایک گھر میں ایک آدمی دین پر نہیں چل رہا، دوسرا دین پر چل رہا ہے، تو سوال یہ ہے کہ جو دین پر چل رہا ہے کیا اس کے ساتھ فرشتوں کی جماعت ہے جو اس کے لیے دین کے کام آسان کر رہی ہے؟ نماز پڑھنے فرشتے اس کو لے کر آتے ہیں، گھر چھوڑ کر آ جاتے ہیں، یا اور کوئی دین کے کام میں اس کے لیے 2 فرشتے آسمان سے مقرر کیے گئے بھائی اس کو دین پر چلاؤ، یا اس کے پاس 2 دماغ ہیں، 2 دل ہیں، یا اس کے پاس دگنی طاقت، 4 گنا طاقت ہے کہ وہ دین پر عمل کر رہا ہے؟ ہرگز نہیں، وہ بھی ہماری طرح انسان ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا چچا ہے، کسی کا ماموں ہے، عام انسان ہے، تو اس کے لیے دین پر عمل کرنا کیسے آسان ہو گیا؟ آسان اسی طرح سے ہوا، اس نے اپنے آپ کو سدھارا، اس نے اپنے آپ پر محنت کی، اپنے مزاج کو صحیح کیا، اپنی فطرت کو درست کیا، اپنی عادت کو درست کیا، تو پھر جناب والا اس کے لیے دین پر چلنا آسان ہوتا چلا گیا۔ اور دوسرے نے دین کے کسی حکم کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش ہی نہیں کی، لہذا آج اس سے کہا جاتا ہے بھائی دین پر چلو، تو وہ کہتا ہے یار دین پر عمل کرنا مشکل ہے۔ تو میرے عزیزو، ایک یہ بھی تو انسان ہے، ایک یہ بھی تو انسان ہے، لہذا دونوں میں اللہ نے کوئی فرق تھوڑی رکھا ہے۔ بس اتنی بات ہے والذین جاہدوا فینا، اس نے ہمارے راستے میں کوشش کی، نماز کے حوالے سے، دین پر چلنے کے حوالے سے، اللہ اس کے رسول کے احکامات کو ماننے کے حوالے سے اس نے کوشش کی، اللہ نے راستہ آسان کر دیا، اللہ نے راستہ آسان کر دیا۔ اور یہ کوشش نہیں کر رہا، یہ صرف باتیں ہی باتیں کر رہا ہے، لہذا اس کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہو گیا۔ ایک تو ذہن میں یہ رکھا جائے جواب کہ بھئی دیکھیں، اپنی طبیعت، اپنی فطرت، اپنے مزاج، اپنی عادت کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ دین ویسا ہی آسان ہے، اس پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی، اور دوسری بات علماء نے یہ لکھی ہے جو کہ عملی جواب ہے۔ عملی جواب ہے، عملی جواب اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بعض لوگوں کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ دین اسلام پر یا دین کے اعمال پر صرف نکتہ چینی کرتے ہیں کہ بھئی دین پر عمل کیسے کرے، نماز کیسے پڑھے، نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ آسان ایک بہانہ کر دیتے ہیں، کون سی مسجد میں نماز پڑھنے جائیں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ کون سی مسجد میں نماز پڑھنے جائیں، یعنی نماز کی چوری کے لیے دوسری بات کر دی، کون سی مسجد میں نماز پڑھنے جائیں، کس کے پیچھے نماز پڑھے، ہر ایک نے اپنی اپنی مسجد بنا رکھی ہے۔ یہ بات کہہ کے کیا ہے، آرام سے جان چھڑا لی، آرام سے جان چھڑا لی۔ بھئی اگر مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جا رہے تو گھر میں تو نماز ہو جائے گی نا۔ یہ اس امت محمدیہ کا خاصہ ہے کہ ساری زمین کو اس کے لیے مسلح بنا دیا گیا۔ ہاں اتنی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ مسجد میں نماز پڑھو، لیکن اگر کبھی نماز آدمی گھر میں پڑھتا ہے قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اب یہاں پر یہ سوال ہے کہ بھائی کہ یہ کہتا ہے کہ کون سی مسجد میں جائیں، ٹھیک ہے کون سی مسجد میں جائیں نا، اگر مسجد کا اختلاف نظر آ رہا ہے تو نماز میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اگر مسجد کا اختلاف نظر آ رہا ہے تو نماز میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے نا۔ کون سا مولوی بھائی کہتا ہے کہ عشاء کی 3 نمازیں 3 رکعتیں ہیں، اور جمعے کی جناب والا 3 فرض ہیں، اور فجر کی جناب والا 4 فرض ہیں؟ مسجدیں ٹھیک ہے، مسجد سے اختلاف ہوا نا، تو نماز سے تو کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ہر ایک کہتا ہے فجر کی 2 رکعتیں ہیں، ظہر کی 4 ہیں، عصر کی بھی 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں، عشاء کی بھی 4 ہیں، 3 وتر ہیں۔ تو اگر مخلص ہوتا نا تو اپنے گھر میں ہی مصلی بچھا کے پڑھتا ہے، یا اللہ ٹھیک ہے مسجدوں کا اختلاف اپنی جگہ، نماز تو مجھ پر فرض ہے، نماز تو مجھ پر فرض ہے یا اللہ۔ یعنی کہ اگر عمل کی نیت ہوتی، دل میں اخلاص ہوتا، تو بھائی گھر پہ ہی نماز پڑھ لیتا اور اللہ سے دعا کرتا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، یا اللہ جو حق ہے وہ مجھے نصیب فرما، جو باطل ہے اس سے میری حفاظت فرما۔ آدمی دل کے اخلاص کے ساتھ اس دعا کا اہتمام کرتا ہے، اللہ نصیب فرما دیتے دین حق کو۔ تو ایک عملی جواب یہ ہے کہ دیکھیں انسان کی زندگی میں 2 قسم کے گناہ سامنے آتے ہیں، انسان کی زندگی میں 2 قسم کے گناہ سامنے آتے ہیں۔ ایک گناہ تو وہ ہے جس سے انسان کو ذرہ برابر کوئی نفع نہیں پہنچتا، اور ایک گناہ وہ ہے جس میں انسان کو ظاہری اعتبار سے نفع پہنچ رہا ہے، لذت حاصل ہو رہی ہے، جس سے انسان کا ظاہری اعتبار سے اس کو اپنا بھلا نظر آ رہا ہے۔
اب فرماتے ہیں کہ اگر دین پر عمل کرنے میں مخلص ہو تو دیکھو فوراً وہ گناہ چھوڑ دو جس گناہ کے کرنے میں ذرہ برابر فائدہ نہیں ہے۔ بھائی مخلص ہے نا، بھائی آدمی سوچے یار دین میرے لیے، دین آسان کر دیا جائے، دین میرے لیے آسان کر دیا جائے کہ دین پر عمل کرنا میرے لیے مشکل نہ ہو۔ تو فرمایا کہ دیکھو وہ گناہ جس میں انسان کا ذرہ برابر فائدہ نہیں ہے، انسان فوراً اس کو اپنی زندگی میں چھوڑ دے۔ مثلا پانچے ٹخنوں سے نیچے رکھنا، پانچے ٹخنوں سے نیچے رکھنا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت، آپ نے منع فرمایا۔ اب دیکھیں اس گناہ میں کوئی انسان کا فائدہ نہیں ہے، الٹا نقصان ہے، کبھی یہ شلوار میلی ہو جائے تو کبھی پاؤں کے نیچے آ جائے، تو اس میں کوئی انسان کا فائدہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ایسے گناہ فوراً چھوڑے، ایسے گناہ آدمی فوراً چھوڑنے کا اہتمام کرے۔ کھانا کھا رہا ہے کھڑے ہو کے کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے الٹے ہاتھ سے پانی پی رہا ہے۔ فرماتے ہیں سیدھے ہاتھ سے پانی پیے گا تب بھی پیاس بجھے گی، الٹے ہاتھ سے پیے گا تب بھی پیاس بجھے گی، لیکن کام غلط کر رہا ہے، سنت کے خلاف کر رہا ہے، کھانا الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے جان بوجھ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ گناہ جس میں انسان کا ذرہ برابر فائدہ نہیں ہے، آدمی اس کو فوراً چھوڑ دے۔ اور بھی کئی ایسے گناہ ہیں، اور بھی کئی ایسے گناہ ہیں، فوراً چھوڑ دے۔ مثال کے طور پر داڑھی کٹواتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، داڑھی شریعت کے خلاف رکھتا ہے، فرماتے ہیں اس عمل میں انسان کو کوئی تسکین نہیں ملتی قلبی اعتبار سے، ظاہری گناہ ہے، کوئی فائدہ انسان کا نہیں ہے، لہذا فرماتے ہیں ایسے گناہ فوراً چھوڑ دے۔ ہاں دوسرے وہ گناہ جس کے چھوڑنے میں انسان کو ظاہری اعتبار سے تکلیف ہو رہی ہے، ظاہری اعتبار سے، ورنہ حقیقتاً گناہ کے چھوڑنے میں تکلیف نہیں ہے۔ مثال کے طور پر غلط کمائی کر رہا تھا، اب فوراً چھوڑے گا دشواری ہوگی، کہیں غلط نوکری کر رہا تھا فوراً چھوڑے گا دشواری ہوگی، اسی طرح سے اور کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس میں اس کے نفس کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو فرماتے ہیں اگر مخلص ہے تو پھر اس گناہ کے چھوڑنے کی کوشش اور ہمت میں لگ جائے، والا گناہ تو فوراً چھوڑ دے، اور اگر مخلص ہے تو دوسرے گناہ کے چھوڑنے میں ہمت اور کوشش میں لگ جائے، اللہ سے دعا کرتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے، اللہ اس گناہ کو بھی چھڑوا دیں گے جب اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ لہذا دین پر پھر عمل کرنا انسان کے حق میں آسان ہو جائے گا۔ آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں کیسے چھوڑوں، میں کیسے چھوڑوں، جب آدمی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ اس کے حق میں منزل آسان فرما دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب آدمی صبح اٹھتا ہے، بسا اوقات پوری گلی میں ایک دھند چھائی ہوئی ہوتی ہے، اس کو آگے بڑھنا مشکل نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ جب ہمت کر کے آدمی آہستہ بآہستہ قدم بڑھاتا ہے تو پورا راستہ پار کر جاتا ہے اور ساری دھند چھڑ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں اسی طرح سے یہ دنیا گناہوں کی دھند میں ہے، آدمی جب ہمت کر کے اپنے قدم کو آگے بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قدم کو تھامتا ہے اور یہ گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے اور صراط مستقیم کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ لیکن محنت بندے نے کرنی ہے، پہل بندے نے کرنی ہے، ابتدا بندے نے کرنی ہے۔ روایت میں آتا ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، جب کوئی آدمی اللہ کے قریب ایک بالش آتا ہے، اللہ دو بالش قریب آتا ہے، کوئی ایک ہاتھ قریب آتا ہے، اللہ دو ہاتھ قریب آتا ہے، کوئی آدمی دونوں ہاتھوں کے برابر قریب آتا ہے، کوئی آدمی ایک ہاتھ، اللہ دونوں ہاتھوں کے برابر، کوئی آدمی چل کر آتا ہے، اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ اس روایت میں اگر غور کیا جائے، کام بندے نے کرنا ہوگا، پہل بندے نے کرنی ہوگی، سمجھ رہے بات، پہل بندے نے کرنی ہوگی، پھر اللہ تعالی راستے کھولیں گے۔ ہم کسی انتظار میں رہتے ہیں کوئی ایسا کرشمہ ہو جائے، کسی کی ایسی پھونک ہمارے اوپر لگ جائے، کسی کی ہمارے اوپر ایسی نظر لگ جائے کہ ہمیں نہ کچھ کرنا پڑے نہ محنت کرنی پڑے اور بس ہم اڑتے ہوئے جنت میں پہنچ جائیں۔ میرا عزیزو، یہ طریقہ تو کہیں بھی ثابت نہیں ہے، اور اس طریقے کے پیچھے بھاگنا سراسر حماقت ہے۔ آدمی گناہوں سے بچتا ہے اپنی ہمت کی بنیاد پر، ہمت کرے اور پھر آگے بڑھنے کی کوشش کرے، کسی کا سہارا لے لے ٹھیک ہے، پھر آگے بڑھے گا، اللہ تعالی منزل آسان کرے گا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ جو کچھ کہا گیا اپنے فضل و کرم سے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، دین پر عمل کرنے کو یا اللہ ہمارے حق میں آسان فرما۔ یا اللہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اعتکاف کے عمل میں جتنے دین کے احکامات ہیں یا اللہ اس پر چلنے کا عزم ہم سب کو نصیب فرما، نیت نصیب فرما۔ یا اللہ عزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔